میری پہلی حاضری حمد یا نعت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نثر کے چند اشعار ملک احسن صاحب، ملک احسن صاحب، بسم اللہ توجہ فرمائے۔ اچھا میں وہ کلام پڑھنے لگا ہوں، اپنا اپنا رنگ ہے جی، ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے۔ جی چاہ رہا تھا وہ کلام کہ یہ کلام ایک سفر نامہ ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی دے دیں، مڈ اور ہائیس یہ بڑھا دیں۔ کلام سفر نامہ نہیں ہے، یہ ایک سیدزادے کا سفر نامہ ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ میں پڑھ پاؤں گا، ورنہ اسی پہ اتفاق کرتے ہوئے سرحان کو دعوت دے دوں گا۔ تاجدار گوڑا حضرت پیر مہر علی صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ مدینہ پاک میرے بھائی دھولا میاں کو یہ مدینہ پاک کا سفر کریں، اور جتنے احباب آئے ہیں اللہ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ کلام میں نے اس لیے پڑھنا شروع کیا ہے کہ مجھے اس کلام میں ہی عمرے کا ٹکٹ ملا تھا، اور بزرگوں کے کلام میں برکتیں ہوتی ہیں۔ مدینہ پاک حضرت اس کلام کے صدقے عمرے کا ٹکٹ، اور میں نے بہت بڑی دعا دی آپ کو کہ کائنات کی دولت بندہ ہتھیلی پہ رکھ دے، ایک طرف مدینہ رکھ دے۔ بندہ دولت ٹھکرا سکتا ہے لیکن مدینہ کا سفر، 20 سال کی عمر مدینہ پاک گئے، مدینہ سے واپسی ہوئی۔ میں جس خاندان سے ہوں، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب مدینہ پاک جائے تو اسے مبارکباد دیتے ہیں، جب وہ پلٹ آئے پھر مبارکباد دیتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا گھر دیکھ کے آئے۔ پیر مہر شاہ صاحب مدینی شاہ صاحب جہاں پہ آرام پذیر ہیں کہ بالکل ہی رائٹ سائڈ پہ مسجد ہے، پیر مہر شاہ صاحب جہاں پہ آرام فرما ہے یہی آپ کا حجرہ مبارک ہے۔ مدینے سے لوٹے حجرہ پاک میں بیٹھے، کئی دن گزر گئے، بچوں نے کہا بابا جب سے مدینے سے آئے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں، یا تو مسجد میں جاتے ہیں یا حجرہ پاک میں آتے ہیں۔ بچوں نے کہا چلتے ہیں، آج بابا سے پوچھتے ہیں کہ نانا کی بارگاہ کیسی تھی۔ بچے گئے کہ بابا جب سے مدینے سے آئے ہو آنکھوں میں آنسو کیسے، یہ تڑپ تڑپ کے رونا کیسا، سسکیاں کیسی، جب مدینے کی بات آئی تو چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ بچوں نے کہا بابا معاملہ کیا ہے، کچھ ہوا، یہ رونا کیسا، ہمیں بتائیں مدینے کی کچھ بہار تو بتائیں۔ پھر مولی شاہ صاحب نے مدینے کی طرف رخ کیا، لبوں پہ درود و سلام، فرماتے ہیں آج سکھ مترات ودیری ہے۔ یہ پنجابی کی لغت ہے حضرت صاحب، ہر زبان کی لغت ہے۔ سکھ جو کہتے ہیں یاد کو، تانگ کو، تڑپ کو، بچھوڑے کو، مودت کو، ہجر کو، پیار کو، عشق کو، بچھوڑے کو سکھ کہتے ہیں۔ کہ بابا کس کی سکھ، کس کی یاد، کس کی تڑپ، کہتے مدینے کا تاجدار ہے۔ کہ یہ یار سبحان اللہ، میں نے کہا میں نے بزرگوں کا وہ کلام، یہ وہ کلام ہے جو مہر علی شاہ صاحب نے حضور کو دیکھ دیکھ کے لکھا ہے۔ کہتے مدینے کا تاجدار ہے، سیدہ کا بابا ہے، کالی کملی والا ہے۔ کہ بابا ہوا کیا؟ کہتے ہونا گیا تھا مدینہ پاک جا رہا تھا، مدینے سے پہلے ایک وادی ہے، مکے سے اگر ٹریول کریں مدینے کی طرف، مدینے سے پہلے ایک وادی ہے جسے وادی ہمرا کہا جاتا ہے۔ مہر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ہمرا کی وادی میں تھا، آنکھ لگی، سونے کا ارادہ کیا، آنکھ لگی ہے، عشق والے کہتے ہیں آنکھ لگی نہیں بلکہ تب سے ہی آنکھ کھلی ہے۔ کہا آنکھ لگی، یہ جملہ سبحان اللہ بلایا، آنکھ لگی تو
کیا ہوا کہ خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا. بچے اور قریب آئے، کہا بابا خواب میں نانا کا دیدار. پیر میل صاحب رو رہے ہیں، کہتے ہاں حضور کا دیدار ہوا. کہا بابا وقت کیا تھا؟ کہتے رات کا وقت تھا. اب حضرت بات سنیے گا کہ یہ عشق کی ایک بات ہے، سننے کا بھی انداز اپنا اپنا. کہا بابا بتائیے وہ رات کیسی؟ رات تو رات ہوتی، یہ سورج ڈھل جائے، چاند نکل آئے، سیاہ رات ہو جائے، رات ہوتی ہے. لیکن میں صدقے جاؤں سید کے بھی اور صدقے جاؤں سید کے بچوں پہ بھی. جب بات آئی حضور کی، کہا بابا وہ رات کیسی تھی؟ جس رات حضور تشریف لے کے آئے، جس رات حضور تشریف لے کے آئے. پیر میلی شاہ صاحب نے اس رات کی بھی تعریف کر دی. جس رات حضور تشریف لے کے آئے. بابا رات کیسی؟ کہتے او رات سہانی چنور مٹھی خواب کے او ہمراہ تھی کی تکیا اچانک میں آسی الطیف سرات طلعت ہی وشفق بطاب مفرت ہی فسکرت ہنا من نزلت ہی. کہتے میں نہ دیا فوجا سن چھڑیا ان ہاتھ میں ہاتھ دیوانی ہے ان کل جگتے سلطانی ہے. کہ بابا جب نبی کو دیکھا تو نبی کا چہرہ کیسا؟ اگر اب بھی سبحان اللہ نہ نکلے تو اللہ جانے کب کہیں گے. کہ بابا حضور کا چہرہ کیسا؟ کہ تم مکھ چند بدر. اللہ اکبر. چند بدر. بدر سندے کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جب چاند پہلے دن کا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جب پہلے دن کا ہو حلال کہتے ہیں. جب ایک دن کا چاند ہو تو جب یہ چاند اور حسین ہو جائے 14ویں کا چاند. اور جب 14ویں کا چاند جس جگہ پہ جھک جائے تو سید کہہ رہے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاکھ نورانی ہے کالی زلف کے اکھ مستانی ہے محمور اکھی ہن مدبریا ان ہستی دا عنوان آکھا رب سچے دی رب سچے دی برہان آکھا کہ اکھیاں دا قرآن آکھا. ہر خیر مند بولے ضرور سید کہتے ہیں اس صورت نو میں جا رکھا بولے اس صورت نو میں جا رکھا جا رکھا کہ جانے جہاں رکھا. یا رسول اللہ آئے ہائے کا جان آکھا. سید جان کہہ دیا. آخر حضور تھے کیسے؟ بچوں نے پوچھا بابا. کوئی ملک صاحب آپ سے پوچھے کیونکہ آپ گھر کے مالک ہیں، کوئی آپ کے گھر سے پوچھے یار اس گھر پہ کتنے دروازے ہیں، کتنے ڈور ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی اس میں اینٹیں لگی. وہ بندہ پوچھے. پیر میلی شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ بابا جی دسو تو حضور ویکھیا. حضرت اس جملے پہ عمرے کا ٹکٹ تھا کیونکہ یہ سراپا حضور کی بات ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں یہ سننا. کہ بابا بتائیے جو حضور کو جب دیکھا تو آقا پاک کے یہ سونے سونے ابرو مبارک کیسے تھے، یہ سونے سونے رخسار کیسے تھے، یہ سونے سونے ہونٹوں کا رنگ کیسا تھا، دانتوں کی چمک کیسی تھی. جو آقا پاک نے لباس پہنا تھا وہ لباس مبارک کیسا تھا، سر پہ امامہ کیسا تھا، وہ جبہ تو بتائیے. ایک سید بیٹھے تھے منبر پہ، وہ خطیب بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، کیونکہ یہ بات صاحب علم نے کی ہے. کہ بابا بتائیے جو حضور کا جبہ مبارک یہ کیسا تھا؟ آپ فرماتے کہ جبہ توحیدی ہے زیب تن مکتاج رسالت زو افغان مود زلف جمیں چرے آساور تو ابرو پاس مثال دکھن جنہیں موت مزادے تیر چھپر لبا سرخ آقا تو مال یمن جنہیں دن موتی ہن لڑیا ان ہستی دا انوار آقا توجہ چاہیے رب سچے دی برہان آقا کہ اکھیاں دا قرآن آقا. اللہ جرا ہاتھ چکے بولے میں سے جن عبادت کا سمار ملے تو جن رات میں آنکھ لگے حضور نہ بیدار ہمیں جرا بولے سورت یہ سید وہ ہیں. حضرت ایک ہوتا ہے گردن کا کاٹنا،
گردن کٹ جائے کیا ہوتا ہے دلہے میں؟ بندہ مر جاتا ہے۔ خاندانی لوگ بیٹھے ہو سارے، یہ جملہ سننا، گردن کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ اگر خاندانی بندے کو خاندان میں اللہ سب کے خاندانوں کی عزت سلامت رکھے، کوئی ایسا آ جاتا ہے نا منافق بندہ کہ اگر کسی بندے کی ناک کاٹی جائے، خاندانی بندے جملے کا سمجھتے ناک کاٹنا حقیقت نہیں کاٹنا، یہ ایک ناک جا تو ساڑی ناک کٹا کے رکھتی، ایک ہوتا ہے ناک کا کاٹنا۔ غیرت مند بندو یہ جملہ وہ ہے، گردن کٹ جائے تو بندہ مر جاتا ہے، ناک کٹی ہو بندہ مرتا نہیں ہے لیکن پل پل مرتا ضرور ہے۔ یہ سید وہ ہیں جنہوں نے کہا اے سورت نو میں جان آکھا، انہوں نے بھی گردن نہیں کاٹی، عقیدے کا سر بلند کیا ہے، لیکن انہوں نے ناک ضرور کاٹی ہے۔ اس گندے پلیت بندے کی جسے مرزا قادیانی کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ میں نبی علی کا پتر کہتے ہیں اچھا تو نبی ہے، چلا پھر مناظرہ کر لیتے ہیں۔ یہ لاہور کے قریب جہاں پہ مینار پاکستان ہے تاریخ جو ملتی ہے، اس کے گرد و نما کو جگہ تھی، مینار پاکستان نہیں تھی، گرد و نما جہاں پہ مناظرہ ہوا۔ سید نے کہا تو آ، تو بھی لکھ، میں بھی لکھتا ہوں، لیکن اگر تو نبی ہے تو قلم کو حکم دے ہاتھ نہیں لگانا، اگر نبی ہے قلم کو حکم دے کہ وہ لکھے، تو نبی ہے میں بھی حکم دیتا ہوں لیکن میں اس نبی کا پتر ہوں۔ اب اس مناظرہ اس نے سنا نہیں تو بھاگ گئے۔ پیر میلی شاہ صاحب نے پتا کیا جملہ فرمایا؟ پیر میلی شاہ صاحب فرماتے اگر مجھے نانا کی نموز کی خاطر قبر سے مردے بھی اٹھانے پڑتے تو گواہی کے لیے میں مردے اٹھاتا۔ لوگوں نے کہا سید اتنا بڑا جملہ کہ قبر سے مردے اٹھائے جائیں۔ سید کہتے میں خود تھوڑی کہہ رہا تھا، میرے نانا محمد جیسے مجھے کہہ رہے تھے تو مہر علی جیسے کہہ رہا تھا، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا جو قلم نے لکھا تھا، قلم نے یہ کہا تھا تاجدار ختم نبوت۔ میرا بابا خادم رضوی کہتے ہیں یہ جو بندے کو فالج ہو جائے نا، فالج، اللہ نہ کرے کسی کو ہو فالج، ہاں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، کہ کسی کو اگر فالج ہو جائے اس بندے کو صرف یہ ورد کروائے تو دیکھو جسم بھی بڑک بڑک کے کہا گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاتھ اٹھا کے یہ اگر ابو لہب نبی کو نبی نہ سمجھے، بتیجا سمجھ کے انگلی اٹھائے تو اس لونڈی کو کہے تو آزاد ہے، جشن منائے بتیجے کا، اور وہ نبی قبر میں جائے ان دو انگلیوں سے مشروف نکلے، اس کا یہ اجر ہے۔ تو اور میں اگر نبی کی نموز کی خاطر ہاتھ اٹھائیں، سید میرلی شاہ صاحب فرماتے کہ نبی کی نموز کی خاطر کھڑا ہو جائے، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، کنڈ تے سرکار دا ہاتھ ہوں گیا، کم سے کم یہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے ضرور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بندہ کہے کہ تم یہ نعرے لگاتے ہو اسے بتا دینا مجھے تو ذکر رسول خوب مزہ دیتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو انسان کے کردار بتا دیتا ہے۔ ارے یا رسول اللہ کہنے سے کچھ چہرے مرجھا جاتے ہیں، سب چہرے کھلتے ہیں۔ ارے نعرے ختم نبوت وہ ہے جو باپ کا پتہ دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ ذرا پتہ چلے، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم یہ ہے وہ سید اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہاں۔ بابا پھر کیا ہونا؟ پھر کیا ہونا؟ فجر کا وقت قریب آیا، حضرت یہ جملہ سننا، ایک سید جب بیٹھے ہوئے تھے، یہ جب میں نے پڑھا چاہا، سید کی کیفیت دیکھنے والی تھی۔ بابا پھر کیا ہوا؟ کہتے فجر کا وقت قریب آیا، نانا کھڑے ہو کے آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ کہتے میں بھی پھر ادھر تھوڑی نہ ٹھہرا، میں بھی کھڑے ہو کے نانا کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ بچوں نے کہا بابا بتائیں جب نانا کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، حضور کا قد مبارک کیسا تھا؟ جب حضور چلے حضور کی ٹور کیسے؟ کیا حضور نے چلتے چلتے
آپ کو دیکھا میرے آقا کا ایک موضوع پاک یہ تھا نبیل بھائی عزیز کہ میرے آقا علیہ السلام کو جیسے ہم یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا عزیز بتانے کے لیے آپ مجھ سے مخاطب ہیں میں آپ کے ساتھ مخاطب آقا علیہ السلام کو اگر کوئی پیچھے سے آواز دیتا تو میرے آقا پیچھے بھی اس طرح دیکھتے جیسے سامنے والے سے بات کر رہے ہیں کب آبا بتائیے کیا نانا جب کھڑے ہوئے چلنا شروع کیا پیچھے مڑ کے آپ کی طرف دیکھا اب یہ جملہ سنیے گا کہ آقا کی شان تھی کہ پیچھے والے کو جواب بھی ایسے دیتے جیسے سامنے والے کو پھر میری شاہ صاحب کہتے ہاں حضور کھڑے ہوئے تھے جب چلے پیچھے مڑ کے دیکھا مگر ترچھی نگاہ سے دیکھا توجہ کیجئے میرے صاحب دیکھا مگر ترچھی نگاہ سے دیکھا بچوں نے کہا بابا جب حضور نے ترچھی نگاہ سے دیکھا تب نگاہ کیسی تھی نگاہ کیسی تھی اب دیکھیں نا جب سامنے سے دیکھا پیر میل شاہ صاحب فرمان جو آقا علیہ السلام کی آنکھیں مبارک یہ تھی مخمور ٹھیک ہے نا اب قرآن پڑھو جو پیر میل شاہ صاحب نے کہا کہتے ہاں دیکھا تھا لیکن جب ترچھی نگاہ سے دیکھا میں تو بس دیکھتا ہی رہ گیا کہ بابا بتائیے وہ قد کیسا سبحان اللہ کہیں گے وعدہ کریں سبحان اللہ کہیں گے بات بڑی کرنے لگا ہوا کہ یہ نہ ہو کہ تین جملے میرے قتل نہ ہو جائے پیر میل شاہ صاحب نے جو بات کی ہے کہتے حضور کھڑے ہو کے چلنا شروع کیا کہتے وہ جو قد تھا وہ جو تیر تھی آپ کسی جملے میں سبحان اللہ پتہ چلے گی پھر نگاہ کی بات کریں گے کہ وہ تیر کیسی نگاہ کیسی توجہ چاہیے بات بڑی کر رہا ہو مہمان تشریف لا رہے ہیں میں صدقے جواں کھڑے ہو کے نہیں میں کھڑے ہو کے سوال کروں گا آل نبی کو لاتے ہیں خوش آمدید سید میں سید ایتھے تشریف لے سید نے فرمایا اس بچے کو چھوڑ جا شام کو ہی فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہوگا حالانکہ آقا تب بھی بتا سکتے ہیں یہ بچہ کس کا لیکن دنیا کو بتانے کے لیے وہ صحابی شام کو آئے آقا جی فیصلہ تھا سید ہم اس لیے کھڑے ہوئے اور یہ بات چھڑی ہوئی تھی جو پیر میل شاہ صاحب کے گھر کی بات کو کلام وہ جو ہے جی ہم کہاں پہ تھے بتا سکتے ہیں ہم کہاں پہ تھے کس جگہ پہ تھے جی حضرت یہ میرا سلوٹ ہے صدقے جاؤں کہ بابا ہاں ٹور پہ میں صدقے جاؤں اللہ جو سن لے اللہ سب کو مدینہ پاک کی حاضری سے فرمائے سید پیر میلی شاہ سے پوچھا گیا شاہ جی دسو جی تو نانا کھڑے ہو کے سید آپ گواہ ہیں کیونکہ آپ اس محفل میں سب سے افضل ہیں کیونکہ سید ہیں ہم آپ کو گواہ رکھ کے آپ کے نانا سے یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے آپ کے بچوں کا صدقہ نانا آپ اپنے بارگاہ بڑوں میں یہ ہماری دعا جو پہنچائیے گا کہ حضور یہ آپ کے مانگنے والے طلب مدینہ ہیں اپنے بچوں کا صدقہ ہمیں مدینہ کی حاضری نصیب فرمائیے کہا کہ حضور بتائیے جب کھڑے ہوئے طور کیسے سبحان اللہ کہیں گے سید کو دیکھ کے کہنا کہتے جب حضور کھڑے ہوئے جو طور تھی کہتے قامت موضوع سمجھو قامت موضوع کہ طور حسین کہتے جب نانا نے ترچھی نگاہ سے دیکھا سامنے والی نظر محمود تھی کہتے جب ترچھی نگاہ تھی فرماتے کہ ما زاد نظر یا شخص کبھی شمس کہتے ہیں سورج کو پیر میل شاہ صاحب کہتے ہیں جو حضور کی پیشانی تھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سورج بھی خیرات لینے آقا کی پیشانی سے آ رہا ہے وہ شمس نظر محمور اکھی حرمت بریا قامت موضوع دکتور حسین آزاد نظر وہ شمس جبین جن تکیہ آگے رابط یقین آہ صورت ہے کہ صورت بھی آخری مرتبہ بولو اس صورت میں ہاتھ اٹھا دے ہاتھ اٹھا دے سورت نو میں 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 جانا تھا جانا جی میں ملک صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور قبلہ جی مقتے سے قبل آخری شعر ملک صاحب ملک پتہ کیوں کہ ملک ہیں دو قسموں حضرت میں ملکوں سے اس لیے محبت کرتا ہوں ایک ہے سید ٹھیک ہے جی اور ایک ہے ملک آپ کو پتہ ہے ہوں
اس چارپائی پہ امت نہیں بیٹھ سکتی. اگر کسی کو حق ہے جس طرف پاؤں ہوں سید کے اس سائڈ پہ بیٹھ سکتا ہے. اس ہستی کا نام ہے ملک عوان قطب شاہی جو غازی عباس کے پتر ہو. وہ بیٹھ سکتے ہیں پاؤں والی سائڈ پہ. اور ملکوں سے مجھے اس لیے محبت ہے کہ ملک ملتے تو تھے نام کی جہاں. حضرت آخری مکتے سے قبل آخری جملہ کہتے میں جب حضور کے پیچھے پیچھے مدینہ پاک گیا, توجہ ہوگی یہ بالکل آخری جملہ ہے, اس کے بعد مکتا ہے. کہتے میں مدینہ پاک, سید بادشاہ پیر ملی شاہ صاحب کہتے میں مدینہ پاک گیا, حضور حجرہ پاک میں آرام فرماتے. کہتے میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا, یہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے شعر لکھا گیا. کہتے میں نے حضور پاک کے روضہ مبارک کی طرف دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, لوگ رو رہے تھے, آنسو بہا رہے تھے, تڑپ رہے تھے. کہتے میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے. کہتے میں نے حضور پاک کے روضہ مبارک طرف دیکھا اور یہ کہہ دیا کہ ست باغ عقید جگاؤ ڈھولن, حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن. انہ سکھ دیاں تے, انہ کرلاؤں دیاں تے, انہ ترلے بھر دیاں لین دیاں تے, انہ مختوقین دیاں سہاریاں تے. یا خواجہ نصیر ملت نے تضمین لکھے, کہا بابا بتائیے حضور کے در کے مانگنے والے کیا صرف فقیر ہیں, کیا غریب ہیں جو حضور کے در پہ مانگتے ہیں؟ جملہ سنو جو سید نے بات کی, کہا کہ حضور کے در کے مانگنے والے صرف انسان نہیں, غریب نہیں. کہ سید پھر مقام کیا ہے؟ کہ کی جن بشر کی شاہ خدا, اتھے جتھوی نصیب و شان خدا اور اٹھے ہے. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. مات بلکہ اکثر کا کہتے ادھر بھی بات ملتی, کہتے مات ملکہ کتھے مہر علی, کتھے مہر علی. یہ اللہ آج دے حضرت بندے نہ تے شکل ویکھن, نہ اپنی اوقات ویکھن, نہ پیو دے شجرے دا پتہ ہے, نہ ماں دے کردار دا پتہ ہوئے, تے پھر کہ نبی ساڑھے جیسے. سید کہہ رہے کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. یہ ثنا وہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں, کیونکہ میں الحمدللہ جب ہم مدرسے میں جاتے ہیں استاد گرامی نے بتائے یہ ثنا ہے, یہ دانتوں کے نام ہوتے ہیں, 7 نام ہوتے ہیں. علامہ صاحب جب قرآن حفظ کرنے جاؤ نا, جیسے لفظ ہے سین, سواد, یہ نوک ہوتی ہے زبان کے دانتوں کو لگا کے. سید کہہ رہے کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. یہ ثنا تھی آقا علیہ السلام کے سامنے والے دندان مبارک نے, یہ سامنے والے, اس میں تھا خلا. ٹھیک ہے جی. تو جب آقا نے میرلی شاہ صاحب کو دیکھا ہوگا تو مسکرائے تو ہوں گے, تو وہ جو دانتوں کا خلا تھا میرلی کہتے ہیں کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. یہ گستاخ کتھے چاڑیاں, یوں کر کے دستاریں اتاری بچوں نے قدموں میں رکھی. کہا بابا جی حضور کی کوئی مثال, اگر بات عرصیان کی لگے تو ہاتھ اٹھا کے ذرا, ہاں پتہ چلے, ہاتھ اٹھا. کہا حضور کی کوئی مثال, کہتے کوئی مثال نہیں بھولا. چپ کر مہر علی, میں اتفاق کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ, ملک صاحب اس دعا کے ساتھ, آپ کے والد گرامی بھائی جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں, اللہ جتنے دوست احباب تشریف لائیں, اللہ سیدوں کا صدقہ, اللہ تب تک موت نہ آئے, اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک تیرا اور تیرے محبوب کا در نہ دیکھ لیا. اللہ یہ جتنے میرے دوست باپ, جو بہنیں, میری بیٹیاں, میری مائیں, یہ میرے بزرگ سن رہے ہیں, اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ زندگی میں کبھی گستاخ صحابہ, گستاخ رسول نہ پیدا ہوا. جہاں سے بھی جائیں لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں یہ ہے نبی کے ماننے والے, یہ ہے نبی کے معنی میں. کیونکہ آج میلاد کروا کے یہ بتایا کہ ہم ہی ہیں وہ جو حضور کی سنت پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. ظاہری بات ہے لوگوں کو آپ نے مسئلے سنے ہوں گے, یار شادی ہم نے دھوم دھام سے کی, پھر بعد میں جا کے معاملے, جب ابتدائی ہماری غلط ہوا. یہ مہندی ہمارے اسلام میں نہیں ہے قبلہ جی, ہمارے اسلام صرف یہ بتاتا ہے نکاح کرو مسجدوں میں اور ولیمے کی دعوت دو کھول کے. اور یہ نیک کام کا آپ نے ابتدا کیا. مالک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے ماں باپ کا سایہ بھی دھولے میاں آپ کے سر پہ سلامت رکھے, اور اللہ آپ کو بھی زندگی عطا فرمائے, اور حضور کے در کی حاضری آنا جانا لگا رہے. میں ہدیہ نات کے لیے بھائی